السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے رزق یعنی روزی روٹی کا بندوبست کیا کہ آدمی اپنی زندگی گزارے کیسے، اس کے رزق، اس کی معیشت اور روزی روٹی کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیا، کیونکہ اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک آدمی کے لیے رزق، کمائی، روزی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ یہ رزق، روزی روٹی یہ دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمیں روزی دینے والا ہے، رازق ہے، رزاق ہے۔ اس کے سوا کوئی روزی نہیں دیتا اور اس کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ان لوگوں سے میں روزی نہیں چاہتا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق، ان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان سے روزی نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس لیے نہیں کہ ان سے روزی حاصل کرے، ان سے اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ ما اريد منهم من رزق، ان سے اللہ تعالیٰ رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ان سے روزی نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ روزی دینے والا اور کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کو پیدا کس لیے کیا، جن کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والا، طاقتور، پختہ امور کا انتظام کرنے والا، زندگی کو چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ رزاق، روزی دینے والا، رزاق روزی دینے والا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جاندار، چوپائے، چرند و پرند جتنے بھی ہیں، سب کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سب کی روزی کا اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے۔ زمین میں سب کو پیدا کر دیا، تو اب کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس کو کیا رزق ملے۔ ماں باپ بچوں کو
پیدا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پریشانی اور فقر و فاقے کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ یعنی آدمی اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے، زیادہ پیدائش نہ ہو، زیادہ ممبر نہ ہو فیملی کے، تو اللہ نے کہا کہ ان کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیں گے، یعنی تم کو روزی ہم دیتے ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کی روزی کا بھی بندوبست اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو یہ رزق دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری روزی آسمان میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں، یعنی آسمان میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں سب کی روزی روٹی، کس کی کتنی ہوگی، کس کو کیا زندگی میں رزق ملے گا، کس کی رزق میں کشادگی ہوگی، کس کی رزق میں تنگی ہوگی، کس کو بہت زیادہ روزی اللہ تعالیٰ دے گا، کسی کو بہت کم دے گا، اس سب کا اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیا ہے اور یہ سب چیزیں لکھ دی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی کا اللہ رب العالمین نے جو کچھ کرنا تھا، یعنی کہ وہ تمہارے زندگی کے ساتھ ساتھ وہ لکھ دیا ہے۔ یہ آدمی دنیا میں اتنے سال زندگی گزارے گا، اتنا دانہ کھائے گا، یہ اللہ رب العالمین اس کی رزق کا پورا سب کچھ اللہ رب العالمین نے آسمان میں فیصلہ کر دیا ہے۔ وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اس کا بہت بڑا تعلق آدمی کی پیدائش کے ساتھ ہی ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی روزی کا اللہ رب العالمین نے پورا ذمہ لے لیا، اور وہ زندگی میں کیا کمائے گا کیا کھائے گا اللہ رب العالمین نے اس کا پورا حساب بنا دیا۔ اور دوسری بات کہ آسمان سے ہی اللہ رب العالمین روزی نازل کرتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، بارش کے ساتھ ساتھ اناج پیدا ہوتے ہیں، اور بارش ہونے کے ساتھ انسان کی روزی کا بندوبست ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو زمین میں ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بطور رزق حاصل کرتے ہیں، رزق کے طور پر جو بھی پاتے ہیں اپنے روزی کے طور پر، سب کا تعلق آسمان سے، پانی آسمان سے، اور اسی طرح غلہ اناج ان سب کا تعلق آسمان سے ہے، ساری پیداوار کا تعلق آسمان سے۔ اور فی السماء رزقکم، آسمان میں تمہاری روزی، وما توعدون، اور وہ سب کچھ جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی کو روزی دے یا اس دنیا کو چلا سکے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے منہ ہیں، جتنے نفس ہیں، جتنی مخلوق ہیں، ان سب کا اور ان سب کی زندگی کا، ان سب کی روزی روٹی کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نظم ہے۔ اس نظم کو اللہ کے سوا، اس سسٹم کو اللہ کے سوا کوئی چلا نہیں سکتا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی چلا نہیں سکتا۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ الذی خلق ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور پھر تمہیں وہ موت دے گا، پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ موت کے بعد اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی۔ رزق کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہ پیدائش کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم جن لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی بھی یہ کام یا ان میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے؟ یعنی تمہیں پیدا کیا اللہ نے، پھر تمہیں روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں موت دے گا اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بلند برتر ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان سب سے بلند ہے۔
تو اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی زمین میں رزق کا، روزی روٹی کا نظام اور سسٹم چلانے والا ہے۔ ساری زمین، پوری زمین، روئے زمین کی کنجیاں، اس کے خزانے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، یعنی سارے زمین میں جو بھی چیز ہے، پوری زمین، ان الارض للہ، پوری زمین اللہ کی ہے، اور زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے، کہیں پانی کی بہت زیادہ افراط ہے، بہت زیادہ پانی ہے تو یہاں اللہ نے پانی کا خزانہ کھول دیا، کہیں کوئی چیز بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے وہاں اس چیز کی پیداوار کا خزانہ کھول دیا، تو کہیں پانی کی کمی ہے، یعنی ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں رزق کے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کو چلانے والا اللہ ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اسے معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں، یعنی کتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے حساب سے، اس مقدار کے مطابق اسے نازل کرتے ہیں۔ پانی کی کتنی ضرورت ہے، بارش کی کتنی ضرورت ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے خزانے میں جو بھی ہے، کتنی ضرورت ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اسے بھیجتا ہے۔ اللہ کا جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے جہاں جو مقدار معلوم ہے وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ زمین کا سارا خزانہ اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یعنی ان کی قوم میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ان کے باپ ابراہیم کے باپ آزر، اور اسی طرح پوری قوم کے لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا مختلف چیزوں کا وہ مختلف طرح کے معبود بنائے ہوئے تھے اور ان سے روزی مانگتے تھے۔ کوئی چھوٹا بت تھا، کوئی بڑا بت تھا، اور ایک شیوالا ہوتا تھا، اس میں بت ہوتے تھے، قوم کے لوگ جا کر اس میں پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم نے جو جھوٹ گڑھ رکھا ہے، یعنی یہ سب چیزیں اس کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے ڈھالا، اپنے ہاتھ سے تراشا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک یہ جان لو کہ تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، جو بھی چیز ہے، لوہا، پتھر، مٹی، جو بھی بنا لو، جو بھی ڈھانچہ بنا لو، جو بھی چیز تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہاری رزق کے مالک نہیں ہے، وہ تمہاری رزق کے مالک نہیں ہے۔ تم ان سے مانگتے ہو رزق کہ ہمیں روزی دے دو، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہمارے پاس گزر بسر کا کچھ انتظام ہو جائے، ان سے مانگتے ہو۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ جتنے بھی ہیں ہاتھ کے بنائے ہوئے تمہارے صنم وثن، یہ ڈھانچے، کی کوئی بھی روزی کا مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے روزی مانگو۔ واعبدوہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ واعبدوہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ واشکروا لہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے روزی مانگو، اللہ ہی سے روزی کا سوال کرو۔ ان کی جو عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہیں روزی نہیں دے سکتا، ان میں سے کوئی بھی روزی کا مالک نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہاتھ کی بنائی ہوئی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک ڈھانچے ہیں۔ الیہ ترجعون، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز کہ رزق دینے والا، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی یہ خوف نہ کرے کہ روزی یا رزق یا زمین کے خزانے کسی کے پاس ہیں۔ زمین کا خزانہ سب کے سب اللہ کے پاس ہے۔ اگر زمین کے خزانے کا کوئی مالک ہو جائے، کوئی انسان، کسی کو اس پر بس حاصل ہو جائے تو دوسرے کے منہ کا نوالا چھین، کوئی کسی کو کھانے نہ دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اور سب کے رزق کا، سب کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دوسری بات
تیسری بات، رزق کے لیے جدوجہد، محنت، کوشش، بھاگ دوڑ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور آپ سے پہلے انبیاء کرام رزق کے لیے محنت کرتے تھے، روزی کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لوگوں کے لیے پردہ، آڑ بنایا۔ یعنی رات ایسی ہے کہ آدمی دن بھر کی تھکاوٹ کو رات میں دور کر سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے لباس ہے، لوگوں کے لیے آڑ ہے کہ وہ آرام کریں، رات کے سکون میں، رات کی تنہائی میں وہ آرام کریں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے لوگوں کے لیے پردہ، رات کو پردہ پوش بنایا۔ جس طرح پردے میں ہو جاتا ہے آدمی، تو رات لوگوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو لوگوں کے لیے کمائی کا وقت، کمائی کا، رزق حاصل کرنے کا وقت بنایا کہ دن میں وہ کمائی کریں۔ یہ دن کمائی کا وقت ہے، کمانے کا، رزق کا، روزی روٹی کا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کا الٹا کوئی کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کا نظام کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، لوگوں کے لیے آڑ بنایا، آرام کریں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور لوگوں کے لیے کمانے کا وقت ہم نے دن بنایا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی صرف دن نہیں ہے، صرف دن نہیں ہے، رات بنایا، یا صرف رات نہیں ہے، دن بنایا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے رات بنایا اور دن بنایا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون و آرام حاصل کرو، آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اللہ کا فضل، اللہ کی دی ہوئی روزی تلاش کرو۔ یعنی اللہ نے روزی ہماری لکھ دی ہے، ہماری روزی اللہ نے زمین میں پیدا کر دی ہے، ہماری رزق اللہ نے زمین میں بھیج دیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تلاش کرنا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات بنایا، وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے دن بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون و آرام حاصل کر سکو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اللہ کا فضل دن میں تلاش کرو۔ روزی یہ فضل ہے، فضل کا مطلب اللہ کا احسان، اللہ کا انعام، اور روزی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، روزی اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، یہ تلاش کرو دن میں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، زمین کو تابع بنا دیا، ذلولاً، زمین کو تمہارے تابع بنا دیا، ہاں بالکل بچھا دیا تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ آدمی فلاں کے لیے بچھ گیا، یعنی اس کے بالکل تابع ہو گیا، اس کے آگے بالکل بچھ گیا، تو زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا، بالکل تابع بنا دیا۔ وَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو زمین میں، زمین کے اطراف میں، زمین کے اکناف میں چلو۔ زمین اللہ رب العالمین نے اس کو بچھا دیا، ہمارے تابع بنا دیا، اب ہم زمین میں جہاں چاہیں چل سکتے ہیں۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ۔ یعنی یہ جو روزی دے رہا ہے نا، یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے رہا ہے، اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو تابع بنا دیا ہے، اور اس زمین میں اللہ نے کہا چلو اس کے اطراف میں دیکھو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کھاؤ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کھلاتا ہوں، یا میری وجہ سے وہ کھا رہا ہے، یا میری وجہ سے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سب کا نصیب ہے، جو لکھ دیا ہے کہ کون کیا کھائے گا، کون کیا کمائے گا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اللہ کی روزی کھاؤ، زمین میں چلو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر زمین سے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے جس نے زمین بنایا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔
نشور کا مطلب ہوتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے وہ نشور ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین اور زمین میں ہماری روزی پھیلا دی ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو زمین کے اطراف میں، زمین کے اس وسیع و عریض رقبے میں چلو، اپنی روزی کھاؤ اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر تو جانا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز کا وقت جو ہے یہ مقرر ہے، تو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے آؤ۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، خوش ہو، اور وہ اللہ سے راضی ہو، خوش ہو۔ صحابہ کرام کو اسی لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو زمین میں اللہ رب العالمین نے تو ہماری رزق کا بندوبست کر دیا ہے، ہمیں اس کے لیے پریشان ہونا، اللہ کو بھول جانا، اللہ سے غافل ہو جانا، روزی کے لیے اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھنا، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہو نماز کے لیے آؤ۔ تو نماز کے لیے آدمی آئے گا تو کیا اس کی روزی میں سے کچھ گھٹ جائے گا، اس کا کچھ نقصان ہو جائے گا؟ یا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دن بھر نماز پڑھو، یا اللہ رب العالمین نے منع کیا روزی کمانے سے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، یعنی نماز جو آپ کے اوپر فرض ہے، یہ نماز آپ نے پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں آپ کی روزی کہاں پہ ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، روزی تو زمین میں ہے، ہمیں تلاش کرنا ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو روزی ہمارے نصیب میں، ہمارے حصے میں جو لکھ دیا ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اس کو تلاش کرو۔ یعنی نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، پھر نماز کا وقت ہو مسجد میں آ جاؤ، پھر نماز ختم ہو زمین میں پھیل جاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ نظام اور سسٹم بنا دیا کہ کسی کو اپنی روزی سے روکا نہیں، نماز کا وقت ہو وہ نماز کے لیے آ جائے اور پھر نماز کے بعد اپنی روزی کی تلاش میں پڑ جائے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کا فضل چاہیے کہ تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی مسجد سے نکل گئے، مسجد سے نکل جانے کے بعد بھی روزی کی تلاش میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، تب بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ مسجد ہو، یعنی نماز کے لیے تو مسجد میں آئے، جماعت سے نماز پڑھا، لیکن اب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے لیے تسبیح کے لیے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ کامیابی ملے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، کیا دعا ہے مسجد سے نکلنے کی؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا۔ فضل قرآن میں کہا کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کا معنی، فضل کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں روزی مراد ہے۔ تو جب آدمی مسجد سے نکلتا ہے تو کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں، تیرے فضل کا سوال کر رہا ہوں، یعنی روزی کا۔ یعنی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی کہ مسجد سے نکلے آدمی تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی تیرا جو فضل ہے، تیرا جو انعام ہے، تیرا جو احسان ہے، تیری جانب سے میرے نصیب میں، میرے حصے میں جو روزی ہے، اس روزی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کسی آدمی نے کبھی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کھائی جو چیز اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائی۔ یعنی کبھی بھی کسی آدمی نے اس چیز سے بہتر کوئی چیز نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا۔ ہاتھ سے کما کر جو کھایا اس سے بہتر اس نے کچھ نہیں کھایا۔ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کبھی بھی کسی آدمی نے اس چیز سے بہتر کوئی چیز نہیں کھائی جو چیز اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائی۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد،
کان یأکل من عمل یدہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ نے تعالیٰ کا نظام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی کبھی بھی اس سے اچھی کوئی چیز نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور یہ صرف آپ تک ہی نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام، اور آپ نے مثال دے کر نام لے کر کہا کہ داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ کپڑا سینا، برتن بنانا، مکان بنانا، کھیت کرنا، یعنی جو بھی حلال کام ہے یہ ہاتھ کی کمائی ہے۔ کپڑے بننا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے جو بھی کام ہے یہ نبیوں کا طریقہ تھا، نبیوں کی سنت تھی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کھاتا جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری کمائی ہے۔ سب سے اچھی چیز جو تم کھاتے ہو کیا ہے؟ وہ تمہاری کمائی ہے۔ کسی کی کمائی کھا لینا، یتیم کا مال ہڑپ لینا، کسی کا حصہ مار لینا، وہ نہیں ہے۔ سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ تمہاری کمائی ہے، جو تم کما کر کھاتے ہو سب سے اچھا ہے۔ جو تم کما کر کھاتے ہو سب سے پاکیزہ ہے، سب سے بہتر، سب سے صاف، سب سے شفاف چیز جو ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، تم میں سے کوئی آدمی اپنی پیٹھ پر گٹھر اٹھائے ہو، کسی چیز کا بوجھا، کسی چیز کا گٹھر، کسی کپڑے کا، کسی لکڑی کا، لکڑی کاٹ کر بھی لوگ گٹھر بناتے تھے، کپڑے کا، اب اس کو گانٹ لیا، گٹھر بنا کر کسی آدمی نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، ڈھو لیا۔ لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے، مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا، کہ وہ کسی سے سوال کرے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اس سے اچھا کیا ہے کہ اپنے کندھے پر بوجھ لو، جس طرح کلی سامان ڈھو کر پیسہ کماتا ہے، جس طرح لوگ لکڑی کاٹ کر پیسہ کماتے ہیں، جس طرح لوگ کپڑے کا بوجھ، کپڑے کا گٹھر رکھ کے پیسہ کماتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ سب سے اچھا ہے اس بات سے کہ لوگ سوال کریں، کسی سے کوئی سوال کرے، فَيُعْتِهِ أَوْ يَمْنَعُهُ، تو وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ بھائی کسی سے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سوال کرنے والا جس سے سوال کرتا ہے ہو سکتا ہے کبھی مل جائے، کبھی خالی ہاتھ جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے کندھے کو استعمال کرے، اپنے کندھے پر بوجھ ڈھوئے، اپنے کندھے پر ڈھو کر جو کھا رہا ہے، جو کما رہا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو کبھی اس کے ہاتھ میں کچھ آئے اور کبھی خالی ہاتھ آئے۔ اسی لیے روزی اپنے ہاتھ سے کمانا، روزی کے لیے جدوجہد کرنا، روزی کے لیے اللہ کی راہ میں نکل پڑنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ زندگی اور مسلمان کی زندگی کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ حلال روزی ہی اللہ کا حکم ہے، حلال رزق ہی اللہ کا حکم ہے کہ آدمی حلال کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو دیا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، تمام انسانوں سے کہا اللہ، اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے کھاؤ، حلالا پاکیزہ، طیبا، حلال اور پاکیزہ چیز جو بھی زمین میں کھاؤ۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہے، پاکیزہ کے ساتھ ساتھ خبیث بھی ہے، طیب کے ساتھ ساتھ خبیث چیز بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، جو حرام ہے، جو گندی ہے، جو خبیث ہے، جو نشہ کی چیز ہے، جو صحت کو خراب کرنے والی ہے، جو آدمی کا ہوش خراب کر دینے والی ہے۔ نشہ کی چیزیں کیا ہیں؟ جو صحت کو بگاڑنے والی ہے، جو گھر کو برباد کرنے والی ہے، وہ چیزیں شراب، نشہ اور چیزیں جو بھی نشہ لاتی ہو، ان چیزوں کو مت کھاؤ۔ کلو کھاؤ مما فی الارض، زمین کی وہ چیزیں حلال جو حلال ہے،
طیبہ جو پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کا جو حکم ہے وہ عام کر دیا کہ اے لوگوں کھاؤ زمین میں جو کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا حلال اور طیب پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پر اور شیطان کے نقشے پر مت چلو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے ڈھرے پر شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، شیطان کے سبیل پر شیطان کے نشانے پر مت چلو، یعنی شیطان جو نشان بنا رہا ہے، شیطان جو لکیر کھینچ رہا ہے اس پر مت چلو، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو چیز حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ، جو پاکیزہ روزی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے بطور رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہارے روزی میں جو پاکیزہ چیزیں وہی دی ہیں وہی کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم سچ مچ اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ نے تمہارے لیے روزی کو پاکیزہ کر دیا اور پاکیزہ روزی کا راستہ تمہارے لیے کھول دیا، تو تم وہ چیز کھاؤ اور تم صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو سچ مچ اللہ کے بندے اور بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی یہ چیز لائق شکر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے جو روزی ہمارے لیے مہیا کی گئی، جو روزی ہمیں پہنچ رہی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ واشکروا للہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو جو پاکیزہ روزی اللہ نے تمہارے لیے مہیا کی ہے، زمین میں تمہارے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ اگر تم سچ مچ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس آیت اور اس سے پہلے کی آیت دونوں میں اللہ نے کیا کہا کہ حلال چیز اور پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال اور پاکیزہ، اور پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے خاص طور سے کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ نے جو انہیں پاکیزہ روزی مہیا کی ہے وہ اسے کھائیں، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سچ مچ سچے ہیں اللہ کی عبادت میں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال روزی، یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی روزی تو ہے، حلال رزق ہی کیوں کھائیں، حلال ہی کیوں کھائیں؟ تو ہم اس سے کیا کہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کا حکم دیتا ہے کہ ہم حلال کھائیں۔ پیدا تو اس نے ساری چیزیں کی، لیکن وہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ اسی نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ کھانا اور اس کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ تو اسی اللہ نے ہم سے کہا ہے، ہم آدم کے لڑکے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، کہ حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ، حرام چیزیں اور ناپاک و گندی چیزوں سے بچو۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم حلال روزی ہی تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، مال آ رہا ہے آنے دو، کہاں سے آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا، مال پیسہ دولت خزانہ کہاں سے آ رہا ہے آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں کے اندر اس چیز کا فرق ہی ختم ہو جائے گا، یعنی ان کے ذہن و دماغ سے بالکل مٹ جائے گا حلال و حرام کا فرق۔ امین الحلال امین حلال امین الحرام، یہ جو آ رہا ہے مال یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، اس کا کوئی فرق ہی اس کے ذہن میں نہیں، یعنی وہ اس کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، امین حلال یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، امین حرام یہ حرام راستے سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچے گا ہی نہیں، بس مال آ رہا ہے یہ ہماری ضرورت ہے،
اتنی ہماری ضرورت ہے، اتنا آنا چاہیے اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے، آتے رہنا چاہیے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح اس سے بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کو کہا کہ برے لوگ ہوں گے اور برے لوگ ایسا کریں گے کہ جب وہ حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیں گے، حلال و حرام میں سے حرام کو غلط سمجھنا چھوڑ دیں گے، دونوں کو ملا دیں گے، حلال و حرام میں کوئی فرق ہی نہیں کریں گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، رزق حلال روزی۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین قیامت میں پوچھے گا کہ مال کے بارے میں دو سوال، مال کہاں سے آیا، یعنی اس کا سورس، ذریعہ، سورس آف انکم، اور کہاں آدمی نے اس کو خرچ کیا، کہاں لگایا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا بغیر اس سوال کا جواب دیے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک وہ پوچھا نہیں جائے گا تب تک وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، قیامت کے دن اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ من عند ربی، اپنے رب کے پاس، عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلی چیز اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، پہلی چیز، یعنی اللہ نے عمر دیا تو عمر کے بارے میں سوال کرے گا، عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، پہلا سوال۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کس کام میں لگایا، دوسرا سوال۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارا مال جو تم نے کمایا کہاں سے کمایا، یعنی اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں کمایا، دنیا میں کھا کر ختم ہو گیا، چھوڑ کر چلا گیا، لیکن قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، تیسرا سوال۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا۔ کمانے کے بعد آدمی خرچ تو کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ پوچھے گا جائز کاموں میں خرچ کیا، حلال کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا، حرام کاموں میں لگایا، غلط کاموں میں لگایا، پوچھے گا۔ چوتھا سوال کہ کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ معلوم تھا، جس چیز کا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، پانچواں سوال۔ 5 سوال ہوں گے۔ عن عمرہ، عمر کے بارے میں پہلا سوال، کہاں گزارا۔ شباب ہی، شباب کے بارے میں، جوانی کہاں لگائی، جوانی کو کس کام میں لگایا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال کہ مال کہاں لگایا، پانچواں سوال جتنا علم تھا، جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ صرف جانتا تھا، جانکاری بھی وبال جان بن جائے گی، یعنی آدمی بہت زیادہ جانتا ہے اور عمل بہت کم کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ جو جانتا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا، کس حد تک عمل کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ پوچھے بغیر آدمی بچ نہیں سکتا، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رزق حلال، حلال روزی، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور ایک بات کہ حلال روزی جو لوگ کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو حلال روزی نہیں کھاتے، جو حرام روزی کھاتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس حدیث سے پتہ چلے گا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور وہی چیز قبول کرتا ہے جو پاک ہے۔ اللہ پاک ہے اور جو چیز پاکیزہ اس کی طرف آتی ہے وہی قبول کرتا ہے۔
اب کوئی حرام چیز کھائے، حرام کام کرے اور پھر وہ اللہ کی طرف آواز لگائے، اللہ سے پکارے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ تک اس کی پکار نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ پاک ہے اور جو چیز پاک ہے وہی اس کے تک پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ تک پہنچنے والی چیزیں بھی پاک ہیں۔ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز قبول ہی نہیں کی جائے گی جو ناپاک ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا تھا۔ دیکھیے اس کی طرف اشارہ کیوں کیا، سفر کی طرف؟ سفر کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ سفر میں دعا ٹھکرائی نہیں جاتی۔ ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعا کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا بچے کے لیے، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ مظلوم کی آہ، مظلوم کی پکار اللہ تک براہ راست پہنچتی ہے، تو یہ دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اور ایک حدیث میں ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، یہ دعائیں کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا۔ یہ پہلے دماغ میں آپ سمجھ لیں کہ سفر میں جو آدمی ہوتا ہے، مسافر جو ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک آدمی بڑا لمبا سفر کر کے، اور لمبے سفر سے وہ لمبے سفر میں تھا، اشعث اغبر، پراگندہ حال تھا، پراگندہ بال تھا، یعنی بالکل اس کا کپڑا سفر کے راہ سے، میل سے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا، بال بکھرا ہوا، لگ رہا تھا کہ ہاں پریشان حال ہے، سفر میں ہے، سفر سے آیا ہے، اور اس کی دعا تو ٹھکرائی نہیں جاتی۔ یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اتنے لمبے سفر سے آیا ہے اور اللہ کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکار رہا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، یعنی وہ اپنا پیٹ جس چیز سے پالتا ہے وہ حرام ہے۔ ومشربہ حرام، اس کا پانی، اس کا پینا حرام ہے، جو پیتا ہے وہ بھی حرام ہے، یعنی اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ وملبسہ حرام، وہ جو پہنے ہوئے ہے جو لباس ہے وہ بھی حرام ہے۔ وغذی بالحرام، اور اس کی پیدائش اور اس کی پرورش، یعنی اس کی نشو و نما، یعنی وہ پلا بڑھا ہے حرام سے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا؟ کتنا بھی لمبا سفر کر کے آ رہا ہو، اس کی پوری نشو و نما، اس کی پرورش اور اس کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ حرام سے، اس کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ مطعم حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشرب حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبس حرام، اس کا کپڑا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا اور اس کی نشو و نما حرام سے ہو رہی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ تو جو دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ انہی لوگوں کی جو حلال روزی کی تلاش میں ہیں اور جو حلال روزی کھاتے ہیں اور حلال روزی کی تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، اس کے مخالف، اس سے الٹا کیا ہے؟ حرام کمائی۔ حرام کمائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اس سے منع کیا، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک سنگین جرم ہے۔ یعنی آدمی حرام کمائے، حرام کھائے، اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اللہ کے یہاں بہت بری سزا ہے، حرام کھانے والوں کی اور حرام کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے والوں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ کسی کا مال ہے ہڑپ لیا، کسی کی چیز ہے اٹھا لیا، کسی کا حق ہے مار لیا، کسی کی مزدوری ہے نہیں دیا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط
طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ حرام کمائی ہے، یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. کیسے کھا سکتے ہو؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ہاں اگر آپس میں تجارت کرتے ہو اور ایک دوسرے کی رضامندی ہو تو ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو. یعنی کھانا آپ کا ہے، پیسہ ہمارا ہے، تو ہم آپ کا کھانا کھا سکتے ہیں آپ کو پیسہ دے کر. ان تراض منکم، آپس میں رضامندی سے یہ کام ہو سکتا ہے. باطل طریقے سے ایک دوسرے کا سامان مت کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کی چیز مت ہڑپو. مثلا کسی کا سامان ہے ہم نے کھا لیا تو یہ باطل طریقے سے کھایا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور وہی سامان جو ہم نے کھایا اس کو رضامند کر کے کھایا، اس کو راضی کر کے کھایا. اس نے کہا کہ یہ سامان 20 روپے کا ہے، ہم نے 20 روپے دے کر وہ چیز کھائی، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ. کتنا باریک فاصلہ ہے حرام اور حلال کے درمیان، فرق بہت معمولی سا کہ وہ چیز جو ہم نے کھائی وہ ہمارے پیٹ میں گئی، وہ حرام ہو گئی، اور پھر وہی چیز ہم نے اس کو راضی کر کے کھایا اور اس سے تجارت کے ذریعے کھایا. یعنی ہم نے اس نے جو کہا اس کے بدلے ہمیں اتنا دے دو، ہم نے وہ دے کر اس کا سامان کھا لیا تجارت کے ذریعے، اس کو راضی کر کے، اس کو اپنی رضامندی میں لے کر کے، تو وہی چیز ہمارے پیٹ میں گئی، وہی کھانا، وہی دال چاول وہ حلال ہو گئی. اور اس کے پہلے ہم نے زبردستی ہڑپ لیا، اس کے ہاتھ سے چھین لیا تو وہ حرام ہو گیا. تو یہ فرق ہے کہ ہم نے وہی چیز کھائی زبردستی باطل طریقے سے تو وہ حرام ہو گئی، اور وہی چیز اس کو راضی کر کے تجارت کے ذریعے کھایا، وہی چیز ہمارے پیٹ میں گئی تو وہ حلال تھی. تو یہ فرق ہے حلال اور حرام کے درمیان. اور حرام کمائی بڑا سخت جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ولا تأکلوا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ. ایک دوسرے کا مال آدمی کھانے کے چکر میں رہتا ہے کہ کیسے اس کا سامان کھا لیں، اس کے پاس ہے لیکن اس کی نظر دوسرے کے اوپر ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے، باطل طریقے سے دوسرے کا سامان، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. الا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگوں کا ایک دوسرے کا سامان باطل طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام، اور تم رشوت دے کر، یہ حکام کا مطلب ذمہ دار جو اونچے لوگ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، ان کو رشوت دے کر، وتدلوا بها الى الحکام، ان کو رشوت دے کر، یعنی ہم نے رشوت دیا کسی آدمی کو، بڑے افسر کو، وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھائیں. دو چیزیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، پہلی بات. اور دوسری بات کہ وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، اور اسی طرح تم لوگوں کو رشوت دے کر، حکام کو، ذمہ داروں کو رشوت دے کر، ان کو راضی کر کے دوسرے کا مال ہڑپ مت. کسی کا مال ہے، کمزور ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اور ہم وہ مال ہڑپنے کے لیے کسی افسر کو رشوت دیں، رشوت دے کر وہ غریب، وہ لاچار، اس مجبور کا مال ہڑپ دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہڑپ لیا ہے رشوت دے کر اس کو، تو یہ حلال نہیں ہو گیا. ہم نے سمجھا کہ ہم نے رشوت دیا کچہری میں، کورٹ میں، پولیس میں، اور رشوت دے کر یہ حاصل کر لیا تو یہ ہمارا ہو گیا. وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، اور تم رشوت دے کر حکام تک، اعلیٰ افسر کو رشوت دے کر دوسرے لوگوں کا، کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے. رشوت پہنچا دو، رشوت پہنچانے کے بعد دوسرے کا سامان تم کو مل جائے، یہ حلال نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی کی مختلف صورتیں بیان کی کہ حرام کمائی کیسی کیسی ہو سکتی ہے، کتنے طریقے سے آدمی حرام کام کرتا ہے اور حرام چیزیں کھاتا ہے. حرام کمائی ہماری زندگی میں کس طرح سے داخل ہو گئی ہے. سب سے پہلی چیز قرآن مجید کے حوالے سے چوری کرنا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے، تو چوری کا کھانا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ چوری کرنا جب اتنا بڑا جرم ہے تو چوری کر کے کھانا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ کہ چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کی برائی کا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی برائی کا بدلہ اور یہ سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری ہوئی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ کے پاس سفارش آئی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، بڑے اعلیٰ قبیلے، آپ اونچے خاندان کی ہیں، اور آپ سے کہا گیا کہ اگر ان کا ہاتھ کاٹا گیا تو بڑی بدنامی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حکم ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ چوری کی کمائی، چوری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے ذریعے جو کچھ آدمی حاصل کرتا ہے وہ بالکل حرام ہے، اور ایسا کرنے والوں کا اسلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چوری کرتا ہے وہ ایک آدمی کا مال باطل طریقے سے ہڑپ رہا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور اسی طرح ڈاکہ ڈالنا، کہ کوئی گزر رہا ہے یا کسی کے بڑے خزانے پر ہم نے ہاتھ ڈال کر اس کی ساری چیزیں نکال لی، ڈاکہ زنی جس کو کہتے ہیں، موقع سے کسی کا سامان اٹھا لیا، اس کو تخریب کہتے ہیں۔ فساد میں، زمین میں فساد برپا کرنا، کسی کو اب چین نہیں ہے، اگر ڈاکہ پڑنے لگے، ڈاکہ زنی ہونے لگے، رہزنی ہونے لگے تو آدمی سفر کیسے کرے؟ سفر کرے گا تو گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا، رہزنی ہوگی سفر میں رہے گا، راستے میں کوئی لوٹ لے گا۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہوا کہ آدمی کا چین سکون ختم ہو جائے گا، وہ باہر رہے گا تو اس کے دماغ میں خوف ہے، ڈر کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا، اور گھر میں رہے گا، کوئی آدمی باہر گیا ہے تو وہ سوچے گا وہ باہر گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوٹ لیا جائے، لوگ اس کو لوٹ لیں۔ تو یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہوا، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈاکہ زنی کرنے والوں کی سزا یہ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ حرام کمائی کی شکلیں ہیں کہ حرام لوگ کس طرح سے کما رہے ہیں، کس طرح کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی زمین میں جو فساد برپا کر رہے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، چین سکون ختم ہو گیا ہے۔ اپنے گھر میں آدمی ہے تو بھی ڈر ہے کہ کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے، باہر ہے تو ڈر ہے کہ کہیں لوٹ نہ لیا جائے۔ ان یقتلوا، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی آج دیکھا جائے گا کتنا بڑا جرم ہے، جتنا بڑا جرم ہے اسی کے حساب سے فیصلہ اسلام لے گا۔ ان یقتلوا، تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی سزا اسلام نے مقرر کی۔ او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یا ان کا ہاتھ پاؤں الٹے طرف سے کاٹ دیا جائے، یعنی ادھر کا ہاتھ کاٹا جائے تو ادھر کا پاؤں کاٹا جائے، ادھر کا ہاتھ کاٹا جائے تو ادھر کا پاؤں کاٹا جائے۔ او ینفوا بالارض، یا زمین میں دربدر کر دیا جائے، یعنی یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے، دوسرے ملک میں بھیج دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی رسوائی ہے، دنیا کی ذلت ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ زمین میں جو فساد برپا کر رہے ہیں، زمین کا چین و سکون جنہوں نے ختم کر دیا ہے، ان کے لیے دنیا کی جو سزا ہے وہ ہے، دنیا میں جو سزا ملے گی، جو ملنی ہے وہ ملے گی، اور آخرت میں بڑا رسوا کرنے والا، بڑا ذلیل کرنے والا بہت بھیانک عذاب ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا، جس سے پوری نسل انسانی کی بربادی ہے، کہ جوان آدمی کام کرنے کے بجائے جوا کھیلے، سٹا لگائے کہ کون اپنا سٹا لگا کر کام کرے، ایسا کریں گے تو اتنا ہمارا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کا، اور یہ جوا کھیل کر زندگی برباد کرے، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے بیٹھے بیٹھائے ہڑپ رہے، اس کی سزا کیا ہے کہ یہ شیطانی ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، والمیسر اور ایسے ہی جوا سٹا، والانصاب اور ایسے ہی غیر اللہ کے ٹھکانے پر جا کر جانور ذبح کرنا. کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے، کہیں پتھر لگا ہوا ہے، کہیں کوئی یادگار ہے، کسی کا آستانہ ہے، کسی کا پتھر کہیں لگا ہوا ہے، وہاں لے گئے خرید کر جانور اور اسی نیت سے لے جا کر اس کو ذبح کر دیا. والازلام اور اسی طرح فال نکالنا. میں کل سفر کر رہا ہوں، میرا سفر کرنا کیسا رہے گا، فال نکالنا. سفر کرنے سے پہلے پوچھنا، بھوشیاوانی کرانا، جیوتشی سے پوچھنا کہ سفر کر رہا ہوں، یہ کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، یہ کیسا ہے. شراب پینا، جوا کھیلنا، غیر اللہ کے مقام پر لے جا کر ذبح کرنا اور اسی طرح فال نکالنا شبھ ہے کہ اشبھ ہے. رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ کامیاب ہو. کامیابی کے لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ان چیزوں سے چمٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شراب، جوا، اسی طرح برا عقیدہ، لوگوں سے فال نکلوانا، غیر اللہ کے مقام پر لے جا کر ذبح کرنا، ان چیزوں سے بچنا ہوگا اگر آدمی کامیابی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ، جو تو نے فال، جو نیک فال ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی ہے، لا طیر الا طیرک. یعنی کسی کے کہنے سے کیا ہو جائے گا، کل سفر کرنا اچھا نہیں ہے، کل کام کرنا اچھا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. لا طیر، جو تو نے لکھ دیا ہے وہی فال ہے، جو تو نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی شبھ ہے، وہی اچھا ہے. ولا خیر الا خیرک، اور کوئی بھلائی ہے نہیں، وہی بھلائی جو تو نے ہمیں دے دیا ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، کسی کے کہنے سے کیا ہو جائے گا. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ تو کوئی ہمارا معبود ہے ہی نہیں. یہ اور اسی طرح سودی لین دین، سود دینا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنیہ. ایک درہم، ایک روپیہ، ایک پیسہ آدمی کھاتا ہے حرام کا، جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد بھی کھا رہا ہے. اشد عند اللہ من 36 زنیہ، اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، بھیانک جرم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنا 72 درجہ ادناها مثل اتيان الرجل امه. زنا کے 72 درجے، 72 درجے ہیں. زنا کے جو 72 درجے ہیں، ادناها، ان میں سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ آدمی کا اپنی ماں کے پاس کھانا. یعنی کہ ربا جو سود ہے، سود کھاتا ہے آدمی، سود کا کتنا درجہ ہے؟ 72. سود کا 72 درجہ ہے، ان میں سب سے معمولی درجہ، سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ آدمی کا اپنی ماں سے برائی کرنا. اور اسی طرح رشوت لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائج بینہما، اللہ تعالیٰ رشوت لینے والے اور دونوں کے درمیان معاملہ طے کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہے. ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین، اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کی جانب سے ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے، ناپ تول میں گھٹانا شروع کر دیں گے، ڈنڈی مارنے لگیں گے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو برکت ختم ہو جائے گی، قحط سالی شروع ہو جائے گی، قحط پڑنے لگے گا، بارش ختم ہو جائے گی، غلہ پیدا نہیں ہوگا. وشدت المؤونہ، مہنگائی کی مار پڑے گی، سامان مہنگا ہو جائے گا. وجور السلطان علیہم، اور بادشاہ کا ظلم ہوگا، حاکم کا ظلم عام ہو جائے گا، ظلم ہوگا اگر لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رزق آدمی کو حلال تلاش کرنی چاہیے، حلال روزی کی کوشش کرنی چاہیے، حلال روزی کے لیے محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی تقسیم کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم
معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے لیے دنیا میں ان کی معیشت، ان کی رزق کو تقسیم کر دیا ہے، وجعلنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو بعض سے بلندی دی ہے، کوئی زیادہ کما رہا ہے کوئی کم کما رہا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان کمائی میں ایک درجہ بنا دیا ہے، کوئی زیادہ کما رہا ہے کوئی کم کما رہا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ اللہ کا سسٹم ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں حلال روزی تلاش کرنے کی توفیق دے اور ہماری روزی حلال ہو، اور ہم جو کچھ کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔